نواز سواری کی تلاش میں سڑکوں پہ اپنی ٹیکسی دوڑا رہا تھا۔ اسی طرح سڑکوں سے گلیوں میں اور گلیوں سے گزرتا ہوا ویرانے کی طرف جا نکلا۔ ماں کے ساتھ 2 جوان بہنوں کی ذمہ داری بھی اس پہ تھی۔ اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ گھر بھی اپنا نہیں تھا، وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ صبح ہی ماں نے بتایا تھا کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، گھر کا کرایہ بھی ہر مہینے اسے پابندی سے ادا کرنا ہوتا۔ انہی سوچوں میں غلطہ تھا کہ سامنے ہی نقاب پوش خواتین برقعوں میں آتی دکھائی دیں۔ نواز کو شدید حیرت ہو رہی تھی کہ اس ویران جگہ پہ یہ عورتیں کہاں سے چلی آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، پرانی حویلی چلو گے؟ وہ سواری کے ملنے پہ خوش ہو گیا۔ اس نے حامی بھر لی۔ گاڑی میں اتنا پیٹرول تو تھا کہ وہ حویلی تک انہیں لے جاتا۔ تینوں لڑکیاں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ نواز سوچ رہا تھا کہ سواری سے جو کرایہ ملے گا ان پیسوں سے وہ پیٹرول ڈلوائے گا۔ وہ اپنی آواز کی کھنک سے ایک جیسی عمر کی لگ رہی تھیں۔ قد و قامت بھی تینوں کے ایک جیسے تھے۔ ایک لڑکی بولی، بھائی تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس ٹیکسی کا کرایہ نہیں ہے۔ نواز کو یہ سن کے مایوسی ہوئی کہ اب گاڑی میں پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا۔ نواز بولا، کوئی بات نہیں، یہاں ویران علاقے میں آپ لوگ تھیں، میں حویلی تک آپ لوگوں کو بحفاظت چھوڑ دیتا ہوں۔ حویلی پہنچ کے وہ تینوں گاڑی سے اتریں اور بغیر کچھ کہے سنے حویلی کے اندر چلی گئی۔ نواز نے دیکھا کہ حویلی بھی غیر آباد علاقے میں ہے۔ گاڑی مڑتے ہوئے اس کی نظر پچھلی سیٹ پہ گئی جہاں ایک تھیلی موجود تھی جو کہ لڑکیاں سیٹ پہ رکھ کے ہی بھول گئی تھیں۔ وہ تھیلی اٹھا کے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ بجانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، دروازہ تو خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ حیران ہوتا ہوا اندر گیا، لیکن اندر تو ایک ہو کا عالم تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اسے اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی اور اس نے حویلی سے باہر دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کے اس نے پاس پڑے پلنگ پہ تھیلی رکھی اور منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ اتنے میں ماں آ گئی۔ ماں نے تھیلی کھولی تو حیران رہ گئی۔ تھیلی میں قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے۔ نواز نے ماں کے ہاتھ سے تھیلی لے لی اور بتایا کہ یہ تھیلی کسی کی امانت ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا خیال رکھنا، امانت چاہے جس کی بھی ہو اس تک پہنچا دینا۔ تمہارے باپ نے ہمیشہ حق حلال کمایا بھی اور کھلایا بھی۔ نواز نے اپنے لڑک پن ہی سے موٹر چلانا سیکھ لی تھی کیونکہ باپ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا اور گھر چلانے کے لیے کسی کو تو کچھ کرنا تھا۔ نواز اگلے دن پھر اس حویلی کی طرف گیا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے اس حویلی کی طرف گیا کہ دیکھوں تو صحیح اس حویلی میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ حویلی کے اندر گیا جس کے سارے کمروں کے دروازے بند تھے، لیکن کسی کی زوردار ہنسی کی کھنک اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس نے اوپری منزل کی طرف نظریں دوڑائیں اور اس نے دیکھا کہ اوپر کے کمروں کے بھی دروازے بند ہیں کہ اچانک ہی سامنے والا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ نواز کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے باہر کو بھاگا۔ حویلی سے کافی دور ایک بڑے میاں گزر رہے تھے۔ وہ نواز کو دیکھ کے رک گئے۔ وہ نواز کے پاس ہی چلے آئے۔ اس سے بولے، برخودار تم اس پرانی حویلی میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ حویلی تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے، یہ تو اب بھوتیا حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نواز بولا، لیکن اس حویلی میں رہنے والوں کا کچھ سامان میرے پاس رہ گیا تھا جو لوٹانا ہے۔ بڑے میاں بولے، ارے میاں یہاں کوئی نہیں رہتا، تم دیکھ رہے ہو اس حویلی کے قریب قریب گھر بھی بند ہی پڑے ہیں۔ لوگ اس حویلی کے اندر سے آنے والی آوازوں کے خوف سے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ قریب قریب کسی بھی گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ اب تم دیکھ رہے ہو نا حویلی کے قریب قریب کے گھر بند پڑے۔ اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی جو جنات سے پریشان ہو کے اور کئی سال پہلے اس حویلی کو چھوڑ کے یہاں سے جا چکے ہیں۔ تم اس علاقے میں نئے لگتے ہو۔ وہ بڑے میاں آگے بڑھ گئے۔ گھر میں اتنی تنگی اور پریشانی کے باوجود نواز کے دل میں زیور بیچنے کا خیال تک نہ آیا۔ اس کی ماں نے وہ تھیلی سنبھال کے الماری میں رکھ دی تھی۔ آج اسے اس پرانی حویلی کے قریبی رہائشی کی سواری مل گئی۔ نواز نے ان سے پرانی حویلی کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اس حویلی میں رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو بیٹا؟ وہ بولا، اس حویلی کے بارے میں اتنی باتیں سنی ہیں تو جاننے کا ذرا شوق ہوا کہ آخر کیا ہے اس حویلی میں۔ وہ بولے، بیٹا کبھی وہاں چلے نہ جانا۔ اس حویلی میں کئی سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی۔ اب سے تقریباً 16-17 سال پہلے یہاں ایک خاندان آباد تھا۔ بہت اچھے لوگ تھے۔
ان کا ایک بیٹا کسی جادو ٹونے والے کی سنگت میں بیٹھنے لگا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ عامل کوئی عمل کر رہا ہے اور اس نے جن کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ اس نے سوچا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے بغیر کسی استاد کے وہ عمل شروع کر دیا۔ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے اس نے پڑھائی شروع کر دی۔ 11 دن کے بعد اس کا عمل تو مکمل ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے ان کے گھر کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ گھر میں زور و شور سے برتن گرنے کی آوازیں آنے لگیں، دروازے زور زور سے بجنے لگے، کبھی کھل کبھی بند۔ ان کے گھر کی ایک لڑکی کو عجیب عجیب شکلوں والی عورتیں، آدمی نظر آنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جنوں کے کئی خاندان اس حویلی میں آ کے بس گئے۔ ڈر کے مارے لڑکی تو خوف سے چیخیں مارنے لگتی، اسے دورے پڑنے لگے۔ کسی بڑے عالم کو بلا کے ان لوگوں نے دکھایا۔ عالم نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اپنے کسی عمل سے کسی طاقتور جن کو قابض کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا پورا خاندان آ کے اب یہاں آباد ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ ہی اس حویلی کو چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ وہ جن آپ لوگوں کو مزید تنگ کریں گے۔ پھر حویلی میں رہنے والا وہ خاندان کہیں اور جا بسا۔ یہاں کے رہنے والوں کو رات میں اکثر و بیشتر حویلی کی چھت پہ ادھر ادھر پھرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ کبھی عورتوں آدمیوں کے زور زور سے قہقہوں کی آوازیں آتی ہیں۔ دن میں سناٹا پڑا رہتا ہے۔ اب تو نواز کے دل و دماغ میں حویلی کا خیال بسا رہتا۔ ایک روز دل مضبوط کر کے اس نے رات میں حویلی جانے کا ارادہ کیا، اور وہ حویلی جا پہنچا۔ حویلی میں رات کے اندھیرے میں بھی روشنی ہو رہی تھی، جیسے بلب جل رہے ہوں۔ وہ نزدیک کے درخت کی اوٹ میں تھا کہ اچانک اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ حویلی کا دروازہ زور سے کھلا اور 3 لڑکیاں جو ایک جیسی قد و قامت کی حویلی سے باہر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ایک سمت کو چل دیں۔ تیز محصور کن خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکیاں نواز کو وہاں دیکھ چکی تھیں۔ پھر نواز کو اپنے بالکل قریب سے آواز آئی، یہاں انسان کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آدم زاد یہاں موجود ہے۔ اچانک ایک لڑکی نواز کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ تم تو وہی ٹیکسی ڈرائیور ہو، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ نواز بولا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس دن آپ کے زیورات میری ٹیکسی میں رہ گئے تھے۔ نواز کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ ہاں ہاں، میرے زیور کہاں ہیں؟ میرے زیور؟ نواز بولا، آج تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ لوگ یہاں رہتی بھی ہیں یا نہیں۔ زیور ابھی میرے گھر میں ہیں، آپ جب کہیں گی میں لے آؤں گا۔ وہ بولی، نہیں نہیں، اب تم دوبارہ یہاں نہیں آنا۔ اگر ہمارے رکھوالے جنوں میں سے کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ میں تمہارے پاس اپنے زیور لینے آ جاؤں گی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا، سیدھا گھر آ گیا۔ اگلا سارا دن گزر گیا۔ رات کے کسی پہر اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں بہنیں بے خبر سو رہی تھیں۔ نواز نے دروازے پہ جا کے دیکھا تو وہی کل والی جنزادی کھڑی تھی۔ وہ اندر آ کے پورے گھر کا بغور جائزہ لینے لگی۔ نواز نے الماری سے زیورات کی تھیلی نکالی اور اسے لوٹا دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، اگر تم چاہتے تو خاموشی سے زیور اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، لیکن تم امانت دار انسان ہو، میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے۔ اور پھر وہ اپنے قیمتی زیورات لے کے چلی گئی۔ آج نواز سواریوں کے لیے صبح کی بجائے دوپہر میں گھر سے نکلا تھا، اس لیے اس کا ارادہ دیر تک کام کرنے کا تھا۔ رات کافی ہو چلی تھی۔ وہ گھر واپسی کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا کہ اسے لڑکیوں کے آپس میں باتیں کرنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ وہی تینوں لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک نے پوچھا، پرانی حویلی چلو گے؟ نواز دم بخود کھڑا تھا۔ دوسری لڑکی مذاقاً بولی، ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا ڈرا ہوا ہے یہ، حالانکہ ابھی تو ہم نے اسے اپنا اصلی روپ دکھایا بھی نہیں۔ کہ اتنے میں ایک جنزادی آگے بڑھی جس کے زیور نواز نے واپس کیے تھے۔ وہ نواز سے بولی، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بولی، ہاں ٹیکسی والے، تم سویرا سے دوستی کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اور پھر ہنس پڑی۔ وہ ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا انہیں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دوستی کرنے کی صورت میں زیادہ تر وہ اس کے پاس ہی رہے گی۔ سویرا بولی، میں تمہاری زندگی بدلنا چاہتی ہوں، تمہیں غریبی کی دلدل سے نکالنا چاہتی ہوں۔ سویرا کا خلوص دیکھ کر نواز نے دوستی کی حامی بھر لی۔ اب سویرا بولی، مجھے تمہارے ساتھ بہت سی جگہوں پہ گھومنا پھرنا بھی ہے، اور انسانی بھیس میں رہ کے تمہارے ساتھ ہی آزادی سے میں اپنی پسند کی جگہوں پہ گھوم پھر سکتی ہوں۔
اور اس کے لیے مجھے کچھ دن تمہارے گھر رہنا پڑے گا۔ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ وہ دونوں جنزادیاں وہاں سے غائب ہو گئیں اور سویرا نواز کے ساتھ آ گئی۔ اس کے گھر پہنچنے پہ ماں نے دروازہ کھولا اور نواز کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کے حیران رہ گئیں۔ نواز نے ماں کو یہ نہیں بتایا کہ سویرا ایک جنزادی ہے۔ اس نے ماں سے کہا، ماں یہ لڑکی پردیسی ہے، اپنے چچا کے گھر آئی تھی، لیکن چچا کا پتہ اس سے گم ہو گیا ہے، اس لیے کچھ دن یہ ہمارے ساتھ رہے گی، پھر چلی جائے گی۔ جنزادی سویرا حیرت سے نواز کی بات سن رہی تھی کہ اس لڑکے نے ماں کو کیا کہانی سنائی ہے۔ اماں ابھی بھی حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں۔ اب روزانہ رات میں اماں اور بہنوں کے سونے کے بعد وہ نواز کے ساتھ اپنی پسندیدہ جگہوں پہ گھومنے چلی جاتی۔ نواز کی ماں بہنوں کے ساتھ بھی وہ کافی گھل مل گئی تھی۔ ایک شام جب نواز واپس گھر آیا تو اماں نے حیرانی سے اس سے کہا، نواز، مالک مکان کرایہ لینے آیا تھا، پیسے نہ ملنے پہ بہت شور کر رہا تھا۔ اس مہمان لڑکی نے اسے اگلے 6 مہینے تک کے پیسے دے دیے۔ پھر مالک مکان سے کہا، اب 6 مہینے تک شکل نہ دکھانا، اور وہ چپ چاپ پیسے لے کے چلا گیا۔ نواز نے دل ہی دل میں سوچا، امیر جنزادی ہے، اسے پیسوں کی کیا کمی۔ نواز رات کے پہر اپنی ٹیکسی کے پاس کھڑا تھا، جس میں جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ چل ہی نہیں رہی تھی۔ غریب کے ساتھ ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ اس نے غصے سے ٹیکسی کو ایک لات ماری کہ اچانک ایک لہیم شہیم آدمی جانے کہاں سے آیا۔ ٹیکسی مسئلہ کر رہی ہے، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، مجھے تمہارے پاس کسی نے بھیجا ہے۔ اور لمحے بھر میں ٹیکسی چل پڑی۔ وہ گھر آیا، سویرا کو ساری بات بتائی۔ وہ بولی، ہاں میں نے ہی اسے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اگلی رات سویرا نواز سے بولی، تم نے تو مجھے ایک طرح سے پوری دنیا ہی گھما دی، بس مجھے نیلی جھیل پہ بھی لے چلو۔ اکیلے انسانی روپ میں تو میں ایسے کبھی گھوم ہی نہ سکتی تھی۔ اور نواز کے ساتھ اس جھیل پہ جا کے وہ بہت خوش تھی۔ آج دن چڑھے جب نواز سو کے اٹھا تو ماں نے اسے بتایا، بیٹا وہ لڑکی تو آج صبح سے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ نواز سمجھ گیا کہ وہ واپس جا چکی ہے۔ اس نے ماں سے بہانہ بنایا، ہاں اماں، اس کے چچا کا گھر مل گیا ہے، میں رات کو ہی اسے وہاں چھوڑ کے آیا تھا۔ سویرا کے جانے کے کچھ دن بعد جب وہ صبح سو کے اٹھا تو اسے اپنے سرہانے ایک پرچہ ملا، جس پہ لکھا تھا، اب تمہاری قسمت کے ستارے چمکنے والے ہیں، میں تمہیں انعام دینا چاہتی ہوں، اسی درخت کے پاس آ جانا جو پرانی حویلی کے نزدیک ہے۔ اور نیچے لکھا تھا، سویرا۔ آج سارا دن وہ کام پہ بھی نہیں گیا اور رات میں پرانی حویلی کے پاس پہنچ گیا، جو اب بھوتیا حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ہنسی کی کھنکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تینوں جنزادیاں درخت کے پاس آئیں۔ سویرا نے ان دونوں جنزادیوں کو بتایا، اس نے میری پسند کی ہر ان جگہوں کی سیر کرائی ہے جہاں میں انسانی روپ میں اکیلے نہیں جا سکتی تھی۔ یہ مجھے اپنی ٹیکسی پہ جگہ جگہ گھماتا رہا، لیکن کبھی بھی اپنی غریبی کا رونا نہ رویا۔ بغیر ٹیکسی کا کرایہ دیے میں اس کے ساتھ گھومتی رہی۔ ایک بولی، ہاں جبھی تو ہماری سویرا تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ سویرا نے ایک تھیلی نواز کو دی اور بولی، آج سے تمہاری ساری پریشانیاں ختم، اب تم غریب نہیں بلکہ امیر ترین انسان ہوگے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں کہ میرا جب بھی دل ہوگا کبھی کبھی تم سے ملنے آ جایا کروں گی، اور تمہیں اپنی زندگی میں جب بھی کبھی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، دل سے مجھے یاد کر لیا کرنا، میں تمہاری مدد کو حاضر ہو جاؤں گی۔ آج ایک بھید تم پہ کھول دیتے ہیں۔ ہم تینوں بہنیں ہیں اور شہنشاہ جنات کی بیٹیاں ہیں۔ گھر آ کے ماں کے سامنے جب نواز نے ہیرے موتیوں سے بھری تھیلی رکھی تو ماں تو کچھ دیر کے لیے گنگ ہی رہ گئی۔ پھر بولی، نواز یہ سب کہاں سے لایا ہے؟ اب نواز نے ماں کو اصل بات بتائی۔ ماں، ہمارے ساتھ جو لڑکی رہ رہی تھی وہ دراصل ایک جنزادی ہے۔ پھر نواز نے شروع سے آخر تک ماں کو ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بڑے اچھے گھرانوں میں اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ اب اس کی بہنیں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھیں اور نواز غریب اور مستحق لوگوں کی خوب مدد کرنے لگا۔ وہ جب کبھی اس پرانی حویلی کے پاس سے گزرتا تو یہی سوچتا کہ دن میں ویران رہنے والی بھوتیا حویلی رات کے وقت زندگی سے بھرپور ہو جاتی ہے، لیکن صرف جنزادوں اور جنزادیوں کے لیے۔